السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شرجیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں غزنوی ٹی وی۔ دوستوں، ایئر چیف مارشل نور خان نے 1965 کی جنگ میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے اس جنگ میں آپ لوگوں کا کام 100% چاہیے، اور اگر کسی کے پاس بھی کوئی بہتر رائے ہے تو وہ مجھ سے ڈسکس کرے، چاہے وہ ایئر مین کیوں نہ ہو، میں اس کی تجویز لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک جوان اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے اور آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ سر، ہم C-130 ملٹری ٹرانسپورٹ جہاز کو بومبر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو ایئر چیف مارشل نور خان نے یہ تجویز مان لی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ یہ وہ کون تھے جنہوں نے C-130 کو ایز اے بومبر تبدیل کرنے کی تجویز دی تھی، اور کس طرح C-130 کو بومبر میں تبدیل کیا گیا اور دشمن پر حملہ بھی کیا گیا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ دوستو، C-130 کو بومبر میں تبدیل کرنے والے پائلٹ کا نام ایرک گورڈن ہال ہے۔ ایرک گورڈن ہال برما میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک برطانوی آفیسر کے بیٹے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع میں جب جاپانی فضائیہ نے برما پر حملہ کیا تو ایرک نے اپنی بہن اور اپنی ماں کو بائی ایئر انڈیا بھیج دیا، اور وہ خود اور ان کا چھوٹا بھائی وہیں رک گئے۔ بعد ازاں ایرک اور ان کا چھوٹا بھائی پیدل برما کے جنگلوں سے ہوتے ہوئے انڈیا پہنچے، اور ہجرت کے دوران ایرک بہت بیمار ہو گئے تھے۔ صحتیاب ہونے کے بعد ایرک گورڈن نے رائل انڈین فضائیہ جوائن کر لی اور 1943 کو کمیشن حاصل کر لیا اور ورلڈ وار 2 میں حصہ بھی لیا۔ 1947 میں ایرک نے پاکستان کو چوز کیا اور پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی۔ لہٰذا پاکستان موو ہونے کے بعد انہیں رسال پور ونگ کمانڈر اصغر خان کے انڈر ایز اے کمانڈنٹ انسٹرکٹر تعینات کر دیا گیا۔ مطلب کہ مستقبل کی فضائیہ کو شیپ دینے میں ایرک گورڈن نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ 1956 میں ایرک گورڈن کو نمبر 6 اسکواڈرن کی کمانڈ سونپی گئی، جو کہ 4 C-130 جہازوں سے لیس تھی۔ 1965 کی جنگ کے دوران ایرک گورڈن PAF بیس چکلالہ کی کمانڈ کر رہے تھے۔ دوستوں، 1965 کی انڈو پاک وار کے دوران پاک فضائی کی کامیاب مشنز اور جینیس کام میں سے ایک نائٹ بومبنگ کیمپین تھی۔ یہ مشن گروپ کیپٹن ایرک گورڈن کی وجہ سے ممکن ہو پائی۔ چکلالہ ایئر بیس میں صرف ایک ہی ایئر لفٹ کیپیبلٹی کا حامل C-130 طیارہ موجود تھا، جو کہ ایک ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے۔ ایرک گورڈن نے اس C-130 طیارے کو بومبر میں کنورٹ کر دیا۔ اس وقت C-130 کی نارمل لوڈ کیپیسٹی 28,000 پاؤنڈ تھی۔ 1965 کی جنگ شروع ہونے سے کئی مہینہ پہلے سے ہی ایرک گورڈن کے دماغ میں اس طیارے کو بمبار طیارے میں تبدیل کرنے کا خیال تھا، تو انہوں نے پہلے ہی کچھ ٹیکنیکل چیزیں ڈن کر دی تھیں کہ کیسے بامبس کو کیری کرنا ہے اور کیسے ڈراپ کرنا ہے۔ پاک فضائی کے ٹیکنیشینز نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ بامبس رکھنے کے لیے انہوں نے لکڑی کے پالنے بنائے تھے، جو کہ C-130 طیارے کے فلور سے اٹیچ تھے۔ دوستوں، جب ایرک کو ایز اے بومبر C-130 اڑانے کی اجازت ملی تو انہوں نے اپنے کریو کے ساتھ اس C-130 کو ایئر کرافٹ بومبر بنا کر پریکٹیکل ٹریننگ کی۔ اس C-130 کے ٹرائل کامیاب ہوئے اور ان کا پہلا بومبنگ مشن 11 ستمبر 1965 کو تھا۔ ان کا پہلا ٹارگٹ کیتھوا پل تھا۔ اس مشن میں ایرک خود لیڈ کر رہے تھے۔ یہ مشن خطرناک اور خودکش تھا، وہ اس لیے کہ C-130 اگر دشمن کی توپوں کی زد میں آ جائے تو اس کے پاس نہ تو دشمن پر جوابی کارروائی کے لیے میزائلز تھے اور نہ ہی کوئی گن، اور نہ ہی دوسرے طیاروں کی طرح کوئی پھرتی تھی۔ صرف بمبس تھے جو انہوں نے اپنے اہداف پر گرانے تھے۔ لیکن ایرک ہال نے 28,000 پاؤنڈ کے بم گرا کر بھارت کو حیران کر دیا۔ یہ پہلی اسٹرائک بہت ہی کرامت ثابت ہوئی، جس نے چھم سیکٹر میں آگے بڑھتی ہوئی انڈین فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ اگلے دن انڈین تمام ریڈیو اسٹیشن بج اٹھے کہ پاکستان نے چین کے 4تھ انجن بومبر سے حملہ کر دیا ہے۔ مطلب کہ انڈیا نے شروع میں پہچانا ہی نہیں کہ یہ کون سا طیارہ ہے۔ پاک فضائیہ نے اسی دوران مزید 3 C-130 طیاروں کو بومبر میں موڈیفائی کر دیا۔ 12 ستمبر سے لے کر 23 ستمبر تک پاکستان نے C-130 سے 21 سے زائد نائٹ ٹائمز بومبنگ مشنز کیے۔ آخری 2 C-130 بومبنگ مشنز لاہور سیکٹر سے کیے گئے تھے، اور یہ بومبنگ مشن بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ خطرناک تھے، کیونکہ ان مشنز میں انڈیا کی ایک بٹالین پر بمبس گرانے تھے، جو کہ 72 اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے ساتھ BRB کنال کے نزدیک 1 میل کے فاصلے پر پیرالل تعینات تھی۔ اب ایک طرف اینٹی گنز کے فائر سے بھی بچنا تھا اور دوسرا پن پوائنٹ پر بمبس گرانا لازمی تھے، اور اگر پن پوائنٹ سے بم نہ گرے تو BRB کنال کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا۔
جس سے پورا سیکٹر سیلاب کی زد میں آ سکتا تھا، مگر ایرک گورڈن کی نگرانی میں تمام مشنز پوری کامیابی کے ساتھ اختتام ہوئے اور صحیح سلامت واپس بھی آئے۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح انڈیا نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے کچھ C-130 طیارے تباہ کیے ہیں، لیکن جب سیز فائر کے بعد IAF کے کمانڈر ان چیف نے پاکستان کا وزٹ کیا تو ایرک ہال نے 4 کے 4 C-130 لائن اپ کر کے دکھا دیے اور کہا کہ یہ وہ C-130 طیارے ہیں جو بقول آپ کے کہ آپ لوگوں نے تباہ کر دیے۔ دوستوں، اس جنگ میں انتہائی اہم کردار ایرک گورڈن ہال کا ہے۔ اس کارنامے پر حکومت پاکستان نے ایرک کو ستارہ جرأت سے نوازا اور انہیں 1965 کی جنگ کے بعد ماری پور مسرور بیس کراچی کی کمانڈ سونپی گئی اور یہ دورانیہ پورا کرنے کے بعد انہیں اسسٹنٹ چیف آف ایئر اسٹاف بنایا گیا، جس کے بعد وائس چیف آف ایئر اسٹاف بھی بنایا گیا۔ پاک فضائیہ سے ریٹائر ہونے کے بعد ایرک سول ایویشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے۔ دوستوں، یہ لیجنڈری ہیرو 17 جون 1998 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور انہیں پورے گارڈز آف آنر کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ ہم ان کے پاکستان کے لیے دی گئی بے پناہ خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ شرجیل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔